جی اب اس میں پڑھتے ہیں کہ انڈکشن کیا ہوتی ہے، ڈیڈکشن کیا ہے۔ انڈکشن از اے میتھڈ آف ریزننگ in which general laws or conclusions are drawn from a number of particular observations or experiences is called induction۔ یہ ایک ریزننگ کا ایسا میتھڈ ہے جس میں ہم بہت ساری آبزرویشن سے ایک کنکلوژن جو ہے ڈرا کرتے ہیں، تو ایک جنرل سا لا یا کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں تو اس کو انڈکشن کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ فار ایگزامپل observing a large number of crows all of which are black۔ ہم بہت سارے کووں کو دیکھتے ہیں اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بلیک ہوتے ہیں۔ وہی فارمولیٹ اے جنرل لا، وہ ہم ایک اس سے جنرل لا پھر بناتے ہیں دیٹ آل crows are black، کہ تمام کوے جو ہے وہ کالے ہوتے ہیں۔ تو دس وے آف ڈرائنگ کنکلوژن از کالڈ انڈکشن۔ یہ جس طریقے سے ہم نے یہ کنکلوژن اس میں ڈرا کیا ہے، بہت ساری آبزرویشن سے ایک کنکلوژن بنا دیا، جنرل لا بنا دیا، تو اس کو انڈکشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ڈیڈکشن اس سے اپوزٹ ہوتی ہے۔ ڈیڈکشن یہ ہے کہ ایک میتھڈ آف ریزننگ ان وچ کنکلوژنز آر ڈران فرام ہائپوتھسز آر ایکسپیکٹڈ اور ویل نون فیکٹس، یعنی کہ ایک بہت ویل نون فیکٹ ہو، کوئی لا بنا ہوا ہو اور اس سے ہم کوئی کنکلوژن ڈرا کریں تو اس کو ڈیڈکشن کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ اس میں اگزامپل لکھی ہوئی ہے، آل مین آر مارٹل اینڈ وی آر مین therefore we are also mortal، یعنی کہ ہر انسان کو فنا ہو جانا ہے، ہر انسان نے مر جانا ہے، اور ہم چونکہ انسان ہیں یا آدمی ہیں تو اس لیے ہم نے بھی مر جانا ہے۔ تو یہ جو ہم نے کنکلوژن ڈرا کیا ہے، یہ ڈیڈکشن ہم نے کی ہے، ہم نے ڈیڈکشن کی مدد سے اس کے کنکلوژن ڈرا کیا ہے۔ یا یہ ہو سکتا ہے یہ ایک سیریز دی گئی، سیکوینس دی گئی ہے 147، اور اس سے اگلی ٹرم ہم بتانا چاہیں تو بائی ڈیڈکشن بتائی جا سکتی ہے کہ اس کی اگلی ٹرم جو ہے وہ 10 13 اور 16 ہوگی۔ ان کے 1 میں 3 ایڈ کریں 4 آتا ہے، 4 میں 3 ایڈ کریں 7 آتا ہے، تو 7 میں 3 ایڈ کرنے سے 10 آئے گا، 10 میں 3 ایڈ کرنے سے 13 آئے گا۔ تو یہ جو طریقہ ہے، جس طریقے سے ہم نے یہ معلوم کر کے اگلی ٹرم بتائی ہیں، اس میتھڈ کو ڈیڈکشن کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس میں پروپوزیشن اور اسٹیٹمنٹ ہے، اینڈ assertion اور an information or idea which may be true or false but not both is called a proposition or statement۔ ایک ایسی انفارمیشن یا ایک ایسا آئیڈیا جو یا تو صحیح ہو سکتا ہو یا غلط ہو سکتا ہو، تیسری کوئی اس کے بارے میں جو ہے کوئی چیز نہ ہو، تو ایسی جو ہے انفارمیشن، assertion یا آئیڈیا کو ہم اسٹیٹمنٹ یا پروپوزیشن کہتے ہیں۔ یا اس کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، اے ڈیکلیریٹو اسٹیٹمنٹ which may be true or false but not both is called a proposition۔ اور ایرسٹوٹولین لاجک اور نان ایرسٹوٹولین لاجک وہ بھی یہی ہوتی ہے، ایک ایسی لاجک جس میں اسٹیٹمنٹ صرف دو ہی طرح کی ہو سکتی ہو، یا ٹرو ہو یا فالس ہو، اس کو ایرسٹوٹولین لاجک کہتے ہیں۔ اور جس میں تیسری یا چوتھی کوئی چیز کا بھی پاسبلٹی ہو، ٹرو اور فالس کے علاوہ کوئی اور بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہو، تو اس کو نان ایرسٹوٹولین لاجک کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ تو تھی ایسی جو ہے ان کی ڈیفینیشن وغیرہ، جو یہ چیزیں یوز ہونی ہیں، یہ الفاظ یوز ہونے ہیں، کچھ اور بھی ہیں یہ آگے آ رہے، لیکن زیادہ تر اب جو سوال بننے ہیں وہ اس طرح سے بننے ہیں، یہ آپ کو اچھی طرح سے آنے چاہیے کہ ان کو کس طرح سے آپ نے یہ فارمولیٹ کرنا ہے۔ یہ ایک سمبل یوز ہوگا، اس کو ناٹ پڑھا جائے گا، اور ٹو ریڈ اس کو ناٹ پڑھنا ہے، اور اگر پی کے ساتھ لکھا ہو تو اس کو ناٹ پی پڑھا جائے گا، اس کو ناٹ پی کہیں گے۔ ایسے یہ نوٹیشن یہ سیٹس میں آپ نے پڑھی ہوگی،
یہ اینڈ کے لیے یوز ہوتی ہے. یہ پی اینڈ کیو اس کو جو ہے پڑھتے ہیں، یہ اس طرح سے لکھا ہو، اور اس کو اور کے لیے یوز کیا جاتا ہے. پی آر کیو اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں. اور یہ امپلیکیشن کی جو ہے، امپلائز کی جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے. اف دین امپلائز، پی امپلائز کیو، تو پی امپلائز کیو اس کو جو ہے پڑھا جائے گا، یا پڑھتے ہیں اف پی دین کیو. اف پی دین کیو جو ہے اس کو پڑھیں گے. اور یہ ڈبل امپلائی کہلاتی ہے. از equivalent ٹو اف اینڈ اونلی اف. یہ اف اینڈ اونلی اف کے لیے بھی جو ہے اس کو کہیں گے، یا اس کو ڈبل امپلائی کا نام بھی دیا جائے گا. یہ پی امپلائز کیو، کیو امپلائز پی، دونوں ہی ہیں. پی از equivalent ٹو کیو، پی اف اینڈ اونلی اف کیو. یا تو یہ کہہ سکتے ہیں پی از equivalent ٹو کیو، یا پھر کہہ سکتے ہیں پی اف اینڈ اونلی اف کیو. کہ یعنی کہ پی امپلائز کیو، اف اینڈ اونلی اف کا آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ دو اسٹیٹمنٹس کو اکٹھا کیا جاتا ہے. یعنی کہ اف پی اف کیو، اور یا کیو اف پی جو ہے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اف اینڈ اونلی اف، تو یہ ڈبل امپلائی کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. یہ مختلف جو ہے ٹیبلز ہیں جو اس میں بنیں گے، اور ان کو اچھی طرح سے آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے یہ کیسے بننے ہیں، کیونکہ سارے سوال اسی پہ بیس کرتے ہیں، اور یہ ٹروتھ ٹیبلز کہلاتے ہیں. نگیشن والا ہے، اگر پی ایک سٹیٹمنٹ ہو تو ناٹ پی جو ہے اس کی نگیشن ہوگی. نگیشن مین نفی ہوگی پی کی جو ہے. تو کیا ہے، مثال کے طور پہ اف پی از ٹرو، یعنی کہ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے تو پھر ناٹ پی اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی، یہ فالس ہوگی. اور اگر ایک پی جو ہے اسٹیٹمنٹ فالس ہو تو ناٹ پی کیا ہوگی، اس کا اپوزٹ، اس کی نفی کیا ہوگی کہ ناٹ پی از ٹرو. تو یہ پی اسٹیٹمنٹ اور یہ ناٹ پی اسٹیٹمنٹ، پی اسٹیٹمنٹ اگر ٹرو ہے تو ناٹ پی فالس ہوگی، اور اگر پی اسٹیٹمنٹ فالس ہے تو ناٹ پی ٹرو ہوگی. یہ آپ نے شاید پہلے جو میٹرک میں اینڈ گیٹ اور نار گیٹ پڑھے ہوئے ہیں، یہ وہی چیز ہے. آپ نے صرف یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ ٹرو کے لیے 0 اور فالس کے لیے 1 کنسیڈر کریں، تو یہ وہی چیز بن جاتی ہے. یہ کنجکشن جو ہے پی اینڈ کیو، conjunction of two statements P and Q is written as P and Q. اس کو P and Q پڑھا جاتا ہے. P and Q is true if both P and Q are true. P and Q یہ statement true ہوگی. یہ conjunction دو statements کی، یہ P and Q دو statements کی conjunction ہے P اور Q کی. تو یہ true ہوگی اگر P اور Q دونوں true ہوں. یہ ٹیبل میں جو لکھا ہوا ہے پی کیو، اور یہ پی الگ اسٹیٹمنٹ ہے، کیو ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ پی اینڈ کیو اسٹیٹمنٹ ہے. یہ ان دونوں کی کنجکشن ہے. دونوں ٹرو ہوں تو یہ ٹرو ہے، اور اگر دونوں ٹرو نہ ہوں تو یہ پی اینڈ کیو جو ہے، اینڈ کو ٹرو ہونے کے لیے دونوں ٹرو ہونے ضروری ہیں. جو اس میں یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اینڈ، یہ پی اینڈ ہے، پی اینڈ کیو ہے، تو اس کو ٹرو ہونے کے لیے دونوں ٹرو ہونا ضروری ہے. اگر دونوں ٹرو ہے تو یہ ٹرو ہے، اور اگر دونوں ٹرو نہیں ہے تو یہ فالس ہے. اس کے بعد آر کی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ڈسجنکشن اسٹیٹمنٹ کہلائے گی. ڈسجنکشن آف ٹو اسٹیٹمنٹس پی اینڈ کیو از ریٹن ایز پی آر کیو. اس کو پی اور آر کیو کہا جاتا ہے. تو پی آر کیو کو ٹرو ہونے کے لیے ایٹ لیسٹ ون آف پی آر کیو از ٹرو ہونا چاہیے. یعنی کہ دونوں میں سے کوئی ایک ٹرو ہو تو آر جو ہے وہ ٹرو ہوگا، پی آر کیو وہ ٹرو ہوگا. جیسے پی اور کیو دونوں ٹرو ہوں تو تب بھی پی آر کیو ٹرو ہے. اگر پی کیو جو ہے فالس ہو تب بھی یہ ٹرو ہوگا، اور پی فالس ہو اور کیو جو ہے ٹرو ہو تو تب بھی یہ ٹرو ہوگا. اور اگر دونوں کے دونوں فالس ہوں تو پھر یہ فالس ہوگا، ادروائز جو ہے یہ ٹرو ہوگا. تو یہاں سے ایک جنرل جو بات یاد رکھیں گے آپ، وہ یہ ہے کہ اینڈ کو ٹرو ہونے کے لیے دونوں ٹرو ہونے چاہیے، اور آر کو ٹرو ہونے کے لیے ایک بھی ٹرو کافی ہے. ایک بھی ٹرو ہو تو وہ ٹرو ہی کہلائے گا. جیسے کہ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک بھی ٹرو تھا تو یہ ٹرو ہے، اور اگر ایک بھی ٹرو نہیں ہے تو یہ پھر فالس ہو گئے اس میں. اس کے بعد ہے امپلیکیشن آر کنڈیشنل.
P implies Q. A compound statement of the form if P then Q is called a conditional or an implication. تو یہ کنڈیشنل کہلاتی ہے یا امپلیکیشن کہلاتی ہے. اٹ از ریٹن ایز P implies Q. اس کو P implies Q کہا جاتا ہے. P is called hypothesis. اس میں P کو hypothesis کہتے ہیں. اور antecedent بھی اس کو جو ہے کہا جا سکتا ہے, جبکہ Q کو جو ہے conclusion اور consequent کہتے ہیں. یہ آبجیکٹو ٹائپ کے لیے نام یاد رکھ لیں کہ کہیں ضرورت اگر پڑ جائے. P implies Q میں جو P ہے یہ پہلے جو آئے گا وہ hypothesis کہلائے گا یا antecedent کہلائے گا, اور جو بعد میں آئے گا اس وہ conclusion ہوگا یا consequent ہوگا. تو P implies Q is false only if P is true and Q is false. کہ یہ صرف ایک صورت میں فالس ہوگا کہ اگر P true ہو اور Q جو ہے وہ فالس ہو. تو اس کا ٹروتھ ٹیبل جو ہے یہ اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے. P اور Q یہ دو سٹیٹمنٹ ہیں تو P implies Q ہوگا. تو ٹروتھ implies ٹروتھ ٹرو ہوتا ہے, ٹروتھ implies false فالس ہوگا, false implies ٹروتھ ٹرو ہوگا, اور false implies false یہ بھی ٹرو ہوگا. یہ ذرا اسٹوڈنٹس کو تھوڑی سی اس میں مشکل ہوتی ہے یاد رکھنے میں. اس کو کوشش کریں آپ یاد رکھنے کی کہ یہ صرف ایک ہی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ فالس ہے, اور وہ یہ ہے جو پہلے ٹرو ہو بعد میں فالس ہو جائے تو اس کو فالس کا نام دیا جائے گا. اس کی جو ہے جو کنجکشن اسٹیٹمنٹ بنتی ہے وہ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ جو بنتی ہے اس کو فالس کہا جائے گا. جی کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پہلے سوال پوچھ لے تاکہ اس کے بعد پھر ہم ایکسرسائز کے جو ہے سوال شروع کر سکیں. چاہے یہ سوال جو ہے بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جی فارے آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ نو سر. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ٹیبل ہے اس کو آپ اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے سچا ہو بعد میں سچ ہو تو اس کو سچا ہی کہا جائے گا, اور جو پہلے سچا ہو بعد میں جھوٹا ہو جائے تو اس کو جھوٹا کہا جائے, اور جو پہلے جھوٹا ہو بعد میں سچا ہو تو اس کو بھی جو ہے سچا ہی مانا جائے, اور جو پہلے جھوٹا ہو بعد میں جھوٹا ہو اس کو بھی سچا مانا جائے کہ پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہی کہہ رہا ہے. تو یہ صرف یاد رکھنے کے لیے میں اسٹیٹمنٹ کہہ رہا ہوں آپ کو. ادروائز اس کو اس طریقے سے جو ہے اس کے لیے جو ایک ایگزامپل دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے, اگر کوئی کپتان کہے کہ میں ورلڈ کپ جیت لوں گا تو یہ دو سٹیٹمنٹ ہیں. ایک تو اس نے کہا کہ اگر جو ہے مجھے کپتان بنایا جائے, تو دوسرا وہ اس کو امپلائی یہ کر رہی ہے اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان جیت جائے گا. اب اس میں چار مختلف جو ہے پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس کو کپتان بنایا گیا پاکستان جیت گیا, اس کو کپتان بنایا گیا پاکستان ہار گیا, اور اس کو کپتان نہیں بنایا گیا پاکستان جیت گیا, اور اس کو کپتان نہیں بنایا گیا اور پاکستان ہار گیا. تو اب دیکھنا ہے کہ جو اس کا دعویٰ تھا اس کی جو ہے امپلیکیشن ہوئی کہ نہیں ہوئی. یعنی کہ کپتان بنایا گیا پاکستان جیت گیا, امپلیکیشن چونکہ دعویٰ یہی تھا کہ اگر کپتان بنایا جائے تو جیت جائے گا, تو یہ فالس ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کو کپتان بنایا گیا اور پاکستان ہار گیا, تو یہ اس کی جو ہے دعوے کی جو ہے نفی ہو گئی, تو اس کو پھر فالس کہا جائے گا اس کی کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کو جو ہے. اور اگر کپتان نہیں بنایا گیا تو دعویٰ تو یہ تھا کہ اگر بنایا جائے, تو اگر نہیں بنایا گیا تو جو مرضی ہوتا رہے جیتے یا ہارے تو وہ ٹرو اسٹیٹمنٹ ہی کہلائے گی, اس کی دعوے میں جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو اس کو جو ہے ٹرو ہی سمجھا جائے گا. جیسے کہ اس کو کپتان نہیں بنایا گیا پاکستان نہیں جیتا, تو دعویٰ تو یہ تھا کہ اگر بنایا جائے, تو جب بنایا ہی نہیں گیا تو جو مرضی امپلیکیشن ہو تو وہ ٹرو ہی کہلائے گی, اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا.
اور اس کو بائی کنڈیشنل پڑھتے ہیں یا ڈبل امپلیکیشن کہا جاتا ہے. اسٹیٹمنٹ آف دا فارم پی اف اینڈ اونلی اف کیو بھی اس کو کہتے ہیں. از کالڈ بائی کنڈیشنل آر ایکویلنس. اس کو بائی کنڈیشنل آر ایکویلنس کہا جائے گا. یہ اصل میں دو اسٹیٹمنٹس کی جو ہے کنجکشن ہے. ایک ہے پی امپلائز کیو کی ہے اور دوسری کیو امپلائز پی کی ہے. پی امپلائز کیو اور دوسری کیو امپلائز پی جو ہے ان دونوں کو درمیان آڈ ہو تو اس کو شارٹلی جو ہے پی اف اینڈ اونلی اف کیو لکھا جاتا ہے یا پی ڈبل امپلائی لکھا جاتا ہے. تو یہ دو اسٹیٹمنٹ ہیں. تو یہ ٹرو ٹرو، یہ ٹرو فالس، فالس فالس، اور ایک اور ہو سکتی ہے یہ دونوں فالس فالس ہوں. تو اب امپلیکیشن کیا ہے؟ ٹروتھ امپلائز ٹروتھ ٹرو ہوتا ہے، ٹروتھ امپلائز فالس فالس ہوتا ہے، اور فالس امپلائز ٹروتھ ٹرو ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے فالس امپلائز فالس یہ بھی ٹرو ہوتا ہے. اب اس کے بعد کیو امپلائز پی یعنی کہ ٹروتھ امپلائز ٹروتھ ٹرو ہوگا، فالس امپلائز ٹروتھ یہ بھی ٹرو ہوگا، اور ٹروتھ امپلائز فالس یہ فالس ہوگا. تو یہ فالس آ جائے گا، اور نیچے فالس امپلائز فالس ہے تو وہ بھی ٹرو ہوگا. اب ان دونوں کے درمیان اینڈ آئے گا. اینڈ کے لیے دونوں ٹرو ہونے ضروری ہیں، تو اس میں دونوں ٹرو ہیں تو اس لیے یہ ٹرو ہوگا. باقی ساری دو صورتوں میں یہ فالس ہوگا، چونکہ دونوں ٹرو صرف ایک میں ہی آتے ہیں تو صرف ایک ہی ٹرو ہوگا. سوری، اس میں بھی دونوں ٹرو آتے ہیں تو یہ ٹرو ہوگا. تو اگر دونوں ٹرو ہوں تو اینڈ ٹرو ہوتا ہے، ادروائز یہ فالس ہوگا. اب اس کے بعد جو ہے یہ کنڈیشنل ریلیٹڈ ود اے گیون کنڈیشنل. ایک کنڈیشنل دوسرے کے ساتھ کنڈیشنل ریلیٹڈ کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ پی امپلائز کیو از کالڈ کنورس آف کیو امپلائز پی از کالڈ کنورس آف پی امپلائز کیو. اگر ترتیب چینج کر دیں امپلیکیشن میں، اس کو امپلیکیشن کو یہ کنڈیشنل بھی کہتے ہیں. یہ اس کو کنڈیشنل کہا گیا ہے. اس کو کنڈیشنل یا امپلیکیشن دونوں ہی نام دیے جاتے ہیں. تو اگر آپ امپلیکیشن میں ترتیب چینج کر دیں تو یہ کنورس اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے. پی امپلائز کیو، اس کی ترتیب چینج کی کیو امپلائز پی، تو یہ کنورس اسٹیٹمنٹ ہے. اور اگر نگیشن کر دیں، ترتیب نہ چینج کریں، پی امپلائز کیو ناٹ امپلائی ناٹ پی امپلائز ناٹ کیو ہو تو یہ انورس اسٹیٹمنٹ کہلاتی ہے. اور اگر ترتیب بھی چینج کر دی جائے اور نگیشن بھی کر دی جائے، یعنی کہ پی امپلائز کیو ہے تو ناٹ کیو امپلائز ناٹ پی ہو جائے تو اس کو کنٹرا پوزیٹیو کا نام دیا جاتا ہے. اور یہ کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں جو یہاں پر اس کے مطابق لکھی ہوئی. پی امپلائز کیو ہے تو کیو امپلائز پی ہو جائے گی کنورس، اور نگیشن اگر ہو جائے، ترتیب چینج نہ ہو تو اس کو انورس کہتے ہیں. اور اگر دونوں ہو جائیں، ترتیب بھی چینج ہو نگیشن بھی ہو، تو اس کو کنٹرا پوزیٹیو کا نام دیا جاتا ہے. ٹوٹالوجی کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ which is true for all possible values of the variable involved in it is called a tautology. جس میں ویریبلس جو ہے، تمام ویریبلس کی ویلیوز جو ہے وہ ٹرو ہوں تو ایسی اسٹیٹمنٹ کو ٹوٹالوجی کہا جاتا ہے. اور اگر جو ہے تمام کے لیے فالس ہو تو اس کو کنٹراڈکشن اور ایبسرڈٹی کہتے ہیں. ایسی اسٹیٹمنٹ which is always false جو ہمیشہ فالس ہو is called an absurdity اور contradiction، اس کو نام دیا جائے گا. اس کے بعد ہے کنٹیجنسی. کنٹیجنسی جو چند کے لیے ٹرو ہو چند کے لیے فالس ہو تو اس کو کنٹیجنسی ایسی اسٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں. اسٹیٹمنٹ which can be true or false depending upon the truth values of the variable involved in it is called a contingency. ایسی اسٹیٹمنٹ جو چند کے لیے فالس چند کے لیے ٹرو ہو اس کو کنٹیجنسی کا نام دیا جائے گا. اب اس کے بعد یہ سمبلز ہیں کچھ، اس کو کوانٹیفائرز کا نام دیا جاتا ہے. جیسے کہ یہ سمبل فار آل کے لیے یوز کرتے ہیں، یہ اس کو فار آل پڑھا جاتا ہے، اور یہ یونیورسل کوانٹیفائر کہلاتا ہے. اور یہ سمبل دیر ایگزسٹ کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہ ایگزسٹینشیل کوانٹیفائر کہلاتا ہے. اور یہ اسٹیٹمنٹ اور یہ سمبل جو ہے یہ سچ دیٹ کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کو سچ دیٹ پڑھتے ہیں. یہ سمبلز آپ نے پہلے بھی جو ہے سیٹس کے ٹیبل میں پڑھے ہوئے ہوں گے.
اب ہم شروع کرتے ہیں ایکسرسائز 2.4 اور اس میں پہلا سوال ہے رائٹ دا کنورس انورس اینڈ کنٹراپوزیٹیو آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس. ان اسٹیٹمنٹس کے آپ نے جیسے کہ ناٹ پی امپلائز کیو ہے، اس کی کنورس اسٹیٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے، ترتیب چینج ہوتی ہے. تو اس کی ترتیب کیو کو پہلے کر دیا، ناٹ پی کو بعد میں کر دیا، تو یہ اس کی کنورس اسٹیٹمنٹ آ گئی. اور اگر اس کی نگیشن کر دیں تو یہ انورس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو ناٹ پی کی نگیشن پی ہوگی، کیو کی نگیشن ناٹ کیو ہوگی، تو پی امپلائز ناٹ کیو، یہ انورس اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی. اور کنٹرا پازیٹیو یہ ہے کہ ترتیب بھی چینج کریں اور نگیشن بھی کر دیں. کیو شروع میں آ گیا، اس کی نگیشن بھی کی، تو ناٹ کیو امپلائز پی ہو جائے گا، تو یہ کنٹرا پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہوگی. ایسے ان تمام کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ آخری کے لیے میں دیکھوں کہ ناٹ پی امپلائز ناٹ کیو، پہلی کنورس ہے، کنورس میں صرف ترتیب چینج کرنی ہے، تو ناٹ پی شروع میں آ جائے گا اور ناٹ کیو بعد میں. اور پھر یہ ہے کہ اس میں آپ نے اس کی نگیشن کرنی ہے، ترتیب چینج نہیں کرنی، تو کیو امپلائز پی ہو جائے گا. اور اسی طرح سے اگر آپ دونوں کر دیں، اس میں ترتیب بھی چینج کریں اور نگیشن بھی کریں، تو یہ کنٹرا پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہوگی اس کی. جی اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے کنسٹرکٹ ٹروتھ ٹیبل فار دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس. ان اسٹیٹمنٹس کے لیے ٹروتھ ٹیبل بنانا ہے. پی امپلائز ناٹ پی اینڈ آر پی امپلائز کیو. تو اس کا ٹروتھ ٹیبل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو اس کے ٹروتھ ٹیبل بنانے کے جو ہے یہ طریقہ ہے کہ اس میں جو جو چیزیں انوالو ہیں ان کو پہلے لکھا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں ساری لکھ کے، اور آخر میں جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ بھی، کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ بھی اس پہ آ جانی چاہیے. کیا ہے؟ تو اس میں ہمیں ضرورت پڑے گی پی کی، کیو کی ضرورت پڑے گی، اسٹیٹمنٹ پی اور کیو. پھر اس کے بعد ناٹ پی کی بھی ضرورت پڑے گی، اور صرف ناٹ پی کی ہی ضرورت پڑے گی. پھر اس کے بعد پی امپلائز ناٹ پی کی ضرورت ہوگی، اور پی امپلائز کیو کی بھی ضرورت ہوگی. اور پھر ان دونوں کی جو ہے ڈسجنکشن یا آر ان دونوں کے درمیان معلوم کرنا ہے. ان دونوں امپلیکیشن یا کنڈیشنل کے درمیان آر کیا ہوگا. تو اگر دو سٹیٹمنٹس ہوں، ایک سٹیٹمنٹ ہو تو صرف دو ہی پاسبلٹی ہوتی ہیں، یا ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی. اور اگر دو سٹیٹمنٹ ہو تو چار پاسبلٹیز بنتی ہیں. اور وہ کون سی؟ کہ پی ٹرو ہو، کیو بھی ٹرو ہو، پی ٹرو ہو، کیو فالس ہو، اور اگر پی فالس ہو تو کیو ٹرو ہو، اور اگر پی بھی فالس ہو، کیو بھی فالس ہو، تو یہ چوتھی جو ہے اس کی پاسبلٹیز بنتی ہے. تو اسی ترتیب سے یہ سارے سوالوں میں اس کی پاسبلٹیز ہم لکھیں گے: ٹرو ٹرو، ٹرو فالس، فالس ٹرو اور فالس فالس. اب نگیشن ہے پی کی، تو اس کی نگیشن ٹروتھ کی نگیشن فالس، ٹروتھ کی نگیشن فالس، فالس کی نگیشن ٹرو، اور فالس کی نگیشن بھی ٹرو ہوگی. اب پی امپلائز ناٹ پی، یہ اس کو امپلائی کر رہا ہو، تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ امپلیکیشن صرف ایک صورت میں فالس ہوتی ہے کہ پہلے ٹرو ہو بعد میں فالس ہو جائے تو اس کو فالس کہا جائے گا. ادروائز جو ہے یہ فالس ٹرو ہوگی. یہ پہلے ٹرو ہے بعد میں فالس ہے تو اس کو امپلیکیشن فالس ہی ہوگی. پہلے ٹرو بعد میں فالس ہے تو اس کو بھی فالس ہی کہا جائے گا. اور پہلے فالس بعد میں ٹرو ہے تو ٹرو ہوگا، اور پہلے فالس بعد میں ٹرو تو یہ بھی ٹرو ہی ہوگی اسٹیٹمنٹ. اسی طرح سے پی امپلائز کیو، تو پہلے فالس ہے پہلے ٹرو ہے بعد میں ٹرو ہے تو یہ ٹرو ہوگا. پہلے ٹرو بعد میں فالس، یہ فالس ہوگا. اور پہلے فالس بعد میں ٹرو، یہ بھی ٹرو ہوگا. اور پہلے فالس بعد میں بھی فالس ہو تو بھی یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی. اب ان دونوں کا آر ہے، اور یہ اور آر کو جو ہے ٹرو ہونے کے لیے آر کو ٹرو ہونے کے لیے ایک بھی ٹرو کافی ہے. ان دونوں میں ایک ٹرو ہے تو یہ ٹرو ہوگا، یہ دونوں فالس ہے تو یہ فالس ہوگا، اور یہ دونوں ٹرو ہیں. ایک بھی ٹرو ہوتا تو یہ سارے ٹرو ہونے تھے، اور اگر دونوں ٹرو نہ ہو تو پھر دونوں فالس ہو تو اس کو فالس کہا جائے گا. اور ایسے ہی جو ہے ان کے لیے بھی یہ اسٹیٹمنٹ بنائی جا سکتی ہے.
اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے شو دیٹ ایچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از اے ٹاٹالوجی، کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک ٹاٹالوجی ہے. تو شو دیٹ ایچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ ٹاٹالوجی کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام اسٹیٹمنٹس کے لیے تمام ویریبلس کے لیے ویلیو ٹرو ہونی چاہیے، یعنی کہ آخری کالم تمام کے لیے ٹرو ہو تو یہ ٹاٹالوجی ہوگا، ادروائز نہیں. تو یہ پی اینڈ کیو ہے، یہ پی اور دو کیو لکھی ہے اور یہ پی اینڈ کیو، اور پی اینڈ کیو امپلائز پی ہے. یعنی کہ پہلی ٹرو ہو بعد میں فالس ہو. یہ پی اینڈ کیو ہے، یہ پی اور کیو اسٹیٹمنٹ، اور پھر اس کے بعد یہ امپلیکیشن ہے اس کی. اس کی بجائے یہ ٹیبل جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہی پیج پہ بنا ہوا ہے، وہ مختلف پہ ہے، اس میں مشکل ہوگی. تو اس میں پی اور کیو دو اسٹیٹمنٹ ہے، پی اور کیو لکھ لیا، اور اس میں پی آر کیو ہے، پی آر کیو اسٹیٹمنٹ لکھ لی، اور پھر پی امپلائز پی آر کیو ہے تو پی امپلائز پی آر کیو لکھ لیا اس میں. تو پی اور کیو دو اسٹیٹمنٹ کی 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں، یہ اسی ترتیب سے ٹرو ٹو، ٹرو فالس، فالس ٹو اور فالس فالس لکھی جاتی ہیں. تو ایسے ہی لکھی جائیں گی. اور پی آر کیو، تو آر کو ٹرو ہونے کے لیے ایک بھی ٹرو کافی ہے، یہ بھی ٹرو ہوگا، یہ بھی ٹرو ہوگا، یہ بھی ٹرو ہوگا، اور اس میں کوئی بھی ٹرو نہیں ہے تو یہ فالس ہوگا. اب پی امپلائز پی آر کیو، یعنی کہ یہ کالم اس کو امپلائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو ٹروتھ امپلائز ٹروتھ ٹرو ہوتا ہے، ٹروتھ امپلائز ٹروتھ یہ بھی ٹرو ہوتا ہے، فالس امپلائز ٹروتھ یہ بھی ٹرو ہوتا ہے، اور فالس امپلائز فالس یہ بھی ٹرو ہوتا ہے. اور آخری کالم چونکہ ٹرو ہے تمام کے لیے تو اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی. دا لاسٹ کالم شوز دیٹ پی امپلائز پی آر کیو از ٹرو فار آل ویلیوز، کہ یہ تمام ویلیوز کے لیے ٹرو ہے. دیر فور اٹ از اے ٹاٹالوجی، اس لیے اس کو ٹاٹالوجی کا نام دیا جائے گا. جی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ جی اگر یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے دیکھیں تو اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ٹاٹالوجی ہے کہ نہیں ہے. تو ناٹ پی امپلائز کیو امپلائز پی، تو اس میں پی اور کیو. اچھا ایک بھی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو چیز آپ کو بعد میں چاہیے ہو وہ پہلے سے موجود ہونی چاہیے. جیسے پی امپلائز کیو کا نگیشن چاہیے ہے تو پی امپلائز کیو پہلے ہونا چاہیے، اور پی امپلائز کیو کے لیے ضروری ہے کہ پی اور کیو پہلے ہو. تو ادروائز جو ہے اس میں ترتیب کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ کس ترتیب سے ہے. ہاں آخری اسٹیٹمنٹ آخری میں جو ہے یہی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، آخری کالم میں یہ اسٹیٹمنٹ ضرور ہونی چاہیے، باقی جو ہے کسی بھی ترتیب سے لکھ سکتے ہیں. تو عام طور پہ دو اسٹیٹمنٹس ہوں تو پی اور کیو ہی پہلے لکھا جاتا ہے. ٹرو 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 فالس فالس ٹرو فالس فالس لکھا ہے اس کو. اور پی امپلائز کیو تو امپلیکیشن میں بتایا ہے آپ کو پہلے جو ہے ٹرو ہو بعد میں فالس ہو جائے تو اس کو فالس کہا جائے گا. تو یہ ٹروتھ امپلائز ٹروتھ ٹرو ہوتا ہے، ٹروتھ امپلائز فالس فالس ہوتا ہے، اور فالس امپلائز ٹروتھ ٹرو ہوتا ہے، اور فالس امپلائز فالس یہ بھی ٹرو ہوتا ہے. اب اس کی نگیشن ہے تو اس کی نگیشن اس سے اپوزٹ ہوتی، ٹروتھ کا نگیشن فالس ہوگی، فالس کا ٹروتھ، فالس ٹروتھ کا فالس، اور یہ بھی فالس ہوگی. اور اب جو ہے اس کی امپلیکیشن ہے، اس کی امپلیکیشن کس کو ہے؟ پی کو، کہ کیا یہ پی کو امپلائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، یہ پہلے ہے یہ بعد میں آئے گا پی. تو فالس امپلائز ٹروتھ یہ ٹرو ہوتا ہے، اور ٹروتھ امپلائز ٹروتھ یہ بھی ٹرو ہوتا ہے، اور فالس امپلائز فالس یہ بھی ٹرو ہوتا ہے، اور فالس امپلائز فالس یہ بھی ٹرو ہوتا ہے. تو آخری کالم چونکہ ٹرو ہے تو اس لیے یہ ایک ٹاٹالوجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہ بھی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ اسٹیٹمنٹ ٹاٹالوجی ہے، کنٹیجنسی ہے یا ابسرڈٹی ہے. یعنی کہ تمام کے لیے ٹرو ہو تو ٹاٹالوجی ہوگا، اور اگر تمام کے لیے فالس ہو تو ابسرڈٹی ہوگا.
اور اگر کچھ کے لیے ٹرو کچھ کے لیے فالس ہو تو یہ کنٹیجنسی ہوگا. جیسے کہ یہ اس میں صرف پی ہی اسٹیٹمنٹ ہے اور پھر ناٹ پی ہے اور اس کا اینڈ ہے, تو پی اگر ٹرو ہے تو ناٹ پی فالس ہوگا, اور اگر پی فالس ہے تو ناٹ پی ٹرو ہوگا. تو اینڈ کو ٹرو ہونے کے لیے دونوں ٹرو ہونے چاہیے, تو یہ دونوں ٹرو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, اس لیے یہ دونوں کی دونوں فالس ہوں گی, اور دونوں فالس ہیں تو اس کو ایبسرڈٹی کہا جائے گا کہ یہ اسٹیٹمنٹ ایبسرڈٹی ہے. ایسے ہی اگر یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو پی اور کیو کنسیڈر کیا, کیو امپلائز پی چاہیے اس میں پہلے, تو کیو امپلائز پی لکھا, یعنی کہ ٹروتھ اب یہ پہلے یہ بعد میں, ٹروتھ امپلائز ٹروتھ ٹرو ہوگا, فالس امپلائز ٹروتھ ٹرو ہوگا, لیکن ٹروتھ امپلائز فالس فالس ہوتا ہے تو یہ فالس ہوگا, اور فالس امپلائز فالس یہ بھی ٹرو ہوتا ہے. اب اس کے بعد پی کی نیگیشن کیو امپلائز پی کو, سوری پی کی امپلیکیشن ٹو کیو امپلائز پی کو, یہ پہلے اور یہ بعد میں. ٹروتھ امپلائز ٹروتھ ٹرو ہوتا ہے, ٹروتھ امپلائز ٹروتھ یہ بھی ٹرو ہوتا ہے, اور فالس امپلائز فالس یہ بھی ٹرو ہوتا ہے, اور فالس امپلائز ٹروتھ یہ بھی ٹرو ہوتا ہے. اب آخری کالم ٹرو ہے تو اس لیے یہ تمام اسٹیٹمنٹس کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی. جی اب بھی جو ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا, تو اس کو میں دوبارہ جوائن کر کے آپ کو جو ہے بتاتا ہوں. یہ اگلی ایکسرسائز بھی اس کے ساتھ ہی مکمل کرنی ہے, آج تھوڑا سا 10 منٹ اور چاہیے ہوں گے, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ سیٹ سے متعلق اس کو کیسے لکھا جا سکتا ہے. اگر پی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو سیٹ پی کے طور پہ لکھا جا سکتا ہے, کیو اسٹیٹمنٹ کو سیٹ کیو کے طور پہ لکھ سکتے ہیں, اس کا ٹروتھ سیٹ جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے, اور ناٹ پی جو ہے پی کمپلیمنٹ کے طور پہ لکھا جائے گا, یہ ایکولنٹ ہوگا. ناٹ پی پی کمپلیمنٹ, ناٹ کیو پی کیو کمپلیمنٹ کے طور پہ اس کو سیٹس کی فارم میں جو ہے کنورٹ کر کے لکھ دیں گے, اور پی آر کیو کو یہ پی یونین کیو کے طور پہ لکھ سکتے ہیں, سیٹ کے سیٹ میں ایکولنٹ ان کو لکھا جائے گا, اور پی اینڈ کیو کو پی انٹرسیکشن کیو کے لیے لکھ سکتے ہیں, اور اسی طرح سے پی امپلائز کیو کو پی کمپلیمنٹ یونین